السلام علیکم۔ بھارت کے جاسوس سربجیت سنگھ کو کوٹ لکھپت جیل میں قتل کرنے والے یا مبینہ طور پر قتل کرنے والے عامر سرفراز المعروف تانبا کو لاہور کے اسلام پورہ علاقے میں موٹر سائیکل سواروں نے ہدف بنا کر پہلے تو زخمی کر دیا، جس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر میں نے بھارت کے اخبار انڈیا ٹوڈے میں ایک بریکنگ نیوز کے طور پر پڑھی، جس میں وہ بہت فخر سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ عامر سرفراز تانبا آج دنیا میں نہیں رہے۔ گویا کہ پاکستان میں اب تک کے جو ایک قتل کی وارداتیں ہیں، جن کا سراغ ابھی تک پوری طرح مل نہیں پایا اور جن کے ڈانڈے بھارت سے جا ملتے ہیں، جن کی تعداد 20 بتائی جاتی ہے، جن میں کشمیر میں 90 2000 کی دہائیوں میں اہم کردار ادا کرنے والے لوگ شامل تھے، اس میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا۔ پراسرار قتل کی ان وارداتوں میں اس ایک اور نام کے اضافے نے بتا دیا کہ ابھی پاکستان میں بہت سے اہداف باقی ہیں، اور ابھی نہ جانے یہ بنجارا کس کس در تک پہنچے گا، اور ابھی تک پاکستان پوری قوت کے ساتھ اس خفیہ ہاتھ کو، اس دستانے پوش ہاتھ کو نہ تو موڑ سکا ہے نہ توڑ سکا ہے۔ سربجیت سنگھ کی کہانی 90 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، جب پاکستان میں ایک بم دھماکے میں 16 افراد قتل ہوئے، 2 مختلف واقعات میں، لاہور اور فیصل آباد میں، اور سربجیت سنگھ کو ان دھماکوں کے الزام میں اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ پاکستان اور بھارت کی سرحد عبور کر رہا تھا۔ بعد میں اس پر مقدمہ چلا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن سربجیت سنگھ نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ ایک عام سادہ لوہ کسان تھا جو غلطی سے راستہ بھول کر پاکستان کے حدود میں داخل ہوا تھا، لیکن پاکستان کے اداروں نے اسے واپس جاتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور بعد میں اس مقدمے پر جو بھارت کے اندر سوالات اٹھائے گئے، ان میں کئی نکتے شامل تھے، کئی سوالات شامل تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ اس مقدمے کی جو کارروائی ہے وہ انگریزی زبان میں کی گئی، اور سربجیت سنگھ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا انگریزی، سو اس نے اپنی جو ایک یہ جو واردات ہے اس کا اعتراف کر لیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو وکیل حکومت پاکستان نے سربجیت سنگھ کو فراہم کیا، وہ ایک 2 نمبر قسم کا آدمی تھا، اور وہ اس کی فیملی سے جو پیسے کھاتا رہا، جو ظاہر ہے کہ بھارت کی ریاست دے رہی ہوتی اس وقت، تو وہ اس طرح اس نے مقدمہ صحیح نہیں لڑا۔ اور تیسرا الزام یہ تھا کہ اس پر پاکستان کی ایجنسیز نے تشدد کر کے اس سے اعتراف جرم کروایا، اور یہ ایک پاکستان میں ایک ہائی ویلیو پرزنر بن گیا سربجیت سنگھ۔ لیکن 90 کی دہائی میں سربجیت سنگھ ایک اس مقدمے کے ساتھ ہی ایک بھولی بسری کہانی بن گیا، اور پاکستان کی ایک پوری ایک بھارت کے ساتھ مخاصمت کی ایک اور دہائی 2000 کی گزر گئی۔ گو کہ وہ مخاصمت کی دہائی بھی تھی، لیکن وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے پھول کھلانے والی دہائی بھی تھی۔ سرحدوں پر موم بتیاں جلا کر اور پیس کاروان چلا کر اور مٹھائیوں کے تبادلے کر کے اور ایک پیس پروسیس کو آگے بڑھا کر اور مشترکہ امن محفلیں سجا کر مختلف وفود کے تبادلے کر کے وہ اس دہائی کو
یعنی وہ ملی جلی تھی، جہاں امن کی دہائی تھی وہیں وہ دہائی کشمکش اور پراکسی جنگوں اور پس پردہ جو جنگی ٹیکنیکس کی اور ٹیکٹکس کی دہائی بھی تھی۔ سربجیت سنگھ کا نام اگلی دہائی میں یعنی 2010 کے بعد ایک بار پھر اس وقت پاکستان کے میڈیا میں، بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں اور بین الاقوامی فورم پر گونجنے لگا، جب بمبئی دھماکوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی پھیل چکی تھی اور دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر تھے، اور بین الاقوامی فورمز پر دونوں ممالک کے درمیان سخت جملوں کے تبادلے ہو رہے تھے، اور امریکہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی یہ مخاصمت ختم ہو جائے، اور امریکہ کے زیر اثر جتنے بھی عالمی ادارے تھے وہ پاکستان کے جو سسٹم پر دباؤ رکھے ہوئے تھے کہ وہ نہ صرف افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کی امداد بند کر دے، بلکہ پاکستان کے اندر جماعت الدعوہ کے تمام پروجیکٹس کو بند کر دے، کیونکہ ان پروجیکٹس سے بھارت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ مستقبل میں بھارت کے مفادات کے لیے ایک گہرا خطرہ اور چوٹ ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جیسے حزب اللہ کی ایک مستقل خطرے کے طور پر اسرائیل کے لیے رہی ہے۔ تو یہ جو ایک فورس تھی کہ جس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے لوگوں کی اور با اثر لوگوں کی اس میں ایک منصوبہ بندی شامل تھی، ایک ذہن شامل تھا، تو اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ دہائی پوری طرح بھرپور ایک جہاں ایک اس کوشش میں اس دوران ہوتی رہی کہ دونوں ملکوں کو قریب لایا جائے اور ایسے پروجیکٹس ختم کر دیے جائیں، یہ پورا امریکہ بذات خود فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہا تھا اس حوالے سے، کہ یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی سسٹم کے اندر کہاں کہاں اینٹی انڈیا پروجیکٹس ہیں، وہ ان کو اپنا ہدف بنا رہا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس اسی چکر میں پاکستان میں پکڑا گیا، اور پھر جو حادثہ ہوا وہ اسی سوچ کا اور اسی حکمت عملی کا شاخسانہ تھا۔ سربجیت سنگھ کی رہائی کے لیے 2012 کا جو سال تھا وہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ برطانیہ میں بھی مہم شروع ہوئی اس کی رہائی کی کینیڈا میں بھی مہم شروع ہوئی، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ سامنے آ گئے۔ یہ جو آج سوشل میڈیا پر پاکستان کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں، انڈین سپریم کورٹ کے سابق جج اور پریس کونسل آف انڈیا کے سابق چیئرمین جسٹس مارکنڈے کاٹیجو، جو اکثر پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل ٹرموائل پہ یا اس سے پہلے بھی بات کرتے ہیں، وہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ پر، اس کی پالیسیز پر اور بی جے پی پر بھی تنقید کرتے ہیں، ان کے ہندوتوا پالیسی پر، لیکن پاکستان کی سیاست سے بھی وہ خود کو الگ نہیں کر رہے، مسلسل وہ پاکستان کے حوالے سے تبصرے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت ایک خط لکھا اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو، جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سربجیت سنگھ کو رہا کیا جائے، اور سربجیت سنگھ کے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر بعض بہادر اور دلیر لوگوں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ بہت جلد سربجیت سنگھ کی رہائی کے لیے ایک مہم شروع کریں گے۔ یہ سربجیت سنگھ پہلا کردار نہیں تھا کہ جس کی رہائی کے لیے بھارت میں مہم شروع ہوئی، بلکہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے کشمیر سنگھ نام کے ایک ہائی پروفائل جاسوس کو، جو قیدی تھا، رہا کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور قیدی بھی تھا جس کو کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ یعنی دو جو جاسوسی کے الزام میں گرفتار قیدیوں کو رہا کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کی طرف سے اس جسچر کے جواب میں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بھارت کی قید میں پروفیسر خلیل الرحمان کو رہا کیا گیا۔ بھارت کی کوشش تھی کہ پروفیسر خلیل الرحمان کے بدلے اور اس کو اس طرح بنا کر دیا جائے خیر سگالی کے طور پر سربجیت سنگھ کو رہا کیا جائے، لیکن سربجیت سنگھ پر چونکہ 16 پاکستانیوں کے قتل کا الزام تھا اور عدالت اسے سزائے موت سنا چکی تھی، تو پاکستان کے لیے
اندرونی طور پر بھی یہ دباؤ موجود تھا رائے عامہ کا بھی یا اور سسٹم کے اندر بھی کچھ لوگ کہ جو اس کی رہائی نہیں چاہتے تھے. لیکن ایک سوچ اس وقت پیدا ہو رہی تھی کہ بھارت اپنے ہائی پروفائل قیدیوں کو پاکستان سے تیزی سے کیوں چھڑوا رہا ہے. یہی وہ زمانہ تھا جب بھارت کی عدلیہ، بھارت کا سسٹم یہ طے کر چکا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں ایک علامتی طور پر ایک کردار کو سزا دینا ہے، اور وہ کردار افضل گورو کا تھا، جو بھارت کی قید میں تہاڑ جیل میں اپنے جرم میں بے گناہی کی، یعنی کیونکہ عدالت اس پر جرم ثابت نہیں کر سکی، کی سزا کاٹ رہا تھا. ہر گزرتا ہوا دن اور لمحہ پھانسی کے پھندے کو افضل گورو سے اور افضل گورو کو پھانسی کے پھندے سے قریب تر کر رہا تھا. افضل گورو اپنے جرم کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مقبول بٹ بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. ایک ایسا جرم کہ جو ان کی سرزمین سے، ان کی موجودگی سے ہزاروں میل دور سرزد یعنی برمنگھم میں ہوا ہے، لیکن بہرحال اپنی رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے یا عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، جس کا عدالت نے افضل گورو کیس میں پھر جو اصطلاح بھی استعمال کی، اس کے لیے مقبول بٹ کو پھانسی دے دی گئی. اور افضل گورو کو صاف نظر آ رہا تھا انہیں قربانی کا بکرا بنائے جانے کی پوری طرح منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اور بھارت کی عدالت نے صرف اس سوچ کو اپنی ایک عدالتی مہر اس پر ثبت کرنی ہے، تصدیق کی، اور یہ سراسر ایک سیاسی اور یہ ایک عوامی رائے عامہ کے حوالے سے ہونے والا ایک فیصلہ تھا. بھارت کا سسٹم چونکہ طے کر چکا تھا کہ اب کشیدگی اور مخاصمت کے اس ماحول میں افضل گورو کو پھانسی دینا ہے، اس لیے انہیں اندیشہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے جوابی طور پر بھی اس کا جواب آنا لازمی ہے، کیونکہ اس وقت آج کے پاکستان والی کیفیت ابھی نہیں تھی. اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹٹ فار ٹیٹ کا ایک مقابلہ چل رہا تھا. جوں افضل گورو کا جو سفر ہے، اس کے قدم ہے، وہ پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو بھارت میں سربجیت سنگھ کی رہائی کے لیے کوششیں تیز ہو رہی تھی. یہاں تک کہ سربجیت سنگھ کی بہن نے 2 بار پاکستان کا دورہ کیا، اور ایک آن لائن ویب سائٹ بھی بن گئی، اور اس ویب سائٹ سے کہا گیا کہ 1 ارب بھارتی جو ہے وہ پاکستان کے صدر سے اپیل کریں گے کہ وہ سربجیت سنگھ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کرے. یہاں پاکستان کے اندر اس حوالے سے ایک اور کردار سامنے آ رہا تھا. وہ کردار پاکستان میں ایک معروف شخصیت، انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی شخصیت انصار برنی تھے، جو پہلے کشمیر سنگھ کو رہا کر کے خاصی یعنی اپنی ایک بدنامی مول لے چکے تھے، اور پاکستان میں ان کے اس رویے کی وجہ سے ایک غم و غصہ موجود تھا کہ انہوں نے بلا وجہ ایک بھارتی قیدی کو یہاں سے رہا کروایا، اور اس کے بدلے بھارت نے پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا. یہاں انصار برنی ایک بار پھر سامنے آ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد سازی کی کسی بڑی گیم کا حصہ ہے. اس مقدمے کے بعد انصار برنی بھی پھر منظر سے ایسے غائب ہو گئے کہ پاکستان میں دوبارہ وہ پوری طرح اپنی عوامی رونمائی کے طور پر وہ پھر اپنی عوامی رونمائی نہ کر سکے. وہ پاکستان کے منظر سے رفتہ رفتہ غائب ہوتے چلے گئے، اور ان کی جگہ ان کی تنظیم جو انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان کے چھوٹے بھائی سارم برنی پھر منظر پر آتے چلے گئے. 21 برس سے جیل میں قید اور سزا یہ بھگت چکا تھا سربجیت سنگھ، اور پروفیسر خلیل کی جب رہائی ہوئی تو بھارت نے اس کو ایک موقع جانا کہ وہ سربجیت سنگھ کو رہا کرے. لیکن بھارت کی بےتابی اور اس کی رہائی کے لیے ایک اتنا بڑا اور ماحول بنانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سربجیت سنگھ کوئی معمولی کسان نہیں ہے کہ جو راستہ بھٹک کر پاکستان میں داخل ہوا ہے. ایک معمولی ایسے کسان اور مچھیرے نہ جانے پوری زندگی ہی جیلوں میں سڑتے ہیں، لیکن ریاست کو کبھی اس کے کان پر جوں تک نہیں رہتی. کچھ ایسا تھا کہ سربجیت سنگھ کی رہائی کے لیے اچانک بھارت کی پوری ریاست جو ہے وہ متحرک ہو گئی تھی. 2008 میں کشمیر سنگھ کی رہائی کے لیے انصار برنی اگلی صفوں میں جا کر قانونی طور پر بھی لڑے، اور انہوں نے مینیج کیا اس ساری صورتحال کو، جس کے نتیجے میں انہیں خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور اسی طرز پر اب جو سربجیت سنگھ ہیں اس کی رہائی کے لیے بھی انصار برنی کو
آگے آنے کی دعوت دی گئی، لیکن انصار برنی چونکہ ایک پچھلے تجربے سے خاصے محتاط ہو چکے تھے، کیونکہ ان میں پاکستان میں بڑی تنقید ہوئی تھی اس مقدمے میں کردار ادا کرنے پر، سو وہ اس مقدمے میں آگے آ کر وہ اپنا کردار ادا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انصار برنی نے اس معاملے میں پہلو بچانے کا ایک راستہ اختیار کیا، اور جس پر انصار برنی کے پر یہ الزام عائد کیا گیا جو سربجیت سنگھ ہیں ان کی بہن کی طرف سے، کہ انہوں نے 25 کروڑ روپے سربجیت سنگھ کی رہائی کے عوض طلب کیے تھے۔ اب یہ کیا کہانی تھی، یہ ایک معمہ ہے۔ بہرحال بھارت نے 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو پھانسی دی، اور پاکستان میں اس سے پہلے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان سربجیت سنگھ جیسے ہائی پروفائل کیس اور قیدی کی رہائی کو افضل گورو کی رہائی سے مشروط کرے۔ یہ آوازیں بہت دھیمے سروں میں اٹھتی تھیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کہ ظاہر ہے کہ افضل گورو پاکستان کا اس لحاظ سے شہری نہیں تھا کہ اس کی رہائی کے لیے اس انداز کی کوششیں ہوتی رہیں۔ گو کہ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں مقبول بٹ کی رہائی کے لیے بھی بھارت کی جیل میں بھارت کے ایک قیدی میجر کی رہائی کے لیے پس پردہ ضیاء الحق اور اندرا گاندھی کے درمیان ایک راہ و رسم جاری تھی، تبادلہ خیال چل رہا تھا۔ یہ ایک انٹرویو میں مقبول بٹ کے صاحبزادے شوکت مقبول بٹ نے، جو ان دنوں ایک طویل عرصے سے برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی میرے ساتھ ایک انٹرویو میں۔ تو اس انداز سے یہ سارا جو کھیل ہے یہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن بھارت چونکہ افضل گورو کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ اس جانب بڑھ رہا تھا، سو 9 فروری 2013 کو بھارت نے اپنے اس عزم پر، اس ارادے پر عمل درآمد کر لیا، اور عدالت سے مہر تصدیق جو پہلے لگائی جا چکی تھی اور اس پر عمل درآمد کر کے افضل گورو کی کہانی ختم کر دی، تاکہ پاکستان مستقبل میں کبھی اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال نہ کرے۔ اس کے چند ہی ماہ بعد یعنی 2 مئی 2013 کو جو سربجیت سنگھ ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں وہ انہیں ایک مقابلے میں چند قیدیوں نے قتل کر دیا، جس میں عامر سرفراز اور ایک اور نام سامنے آیا ان کے ایک ساتھی معاون کا۔ اب عامر سرفراز کو جو بھارت کا میڈیا ہے، انڈیا ٹوڈے ہے، اس نے ایک انڈر ورلڈ ڈان لکھا ہے کہ وہ ایک خفیہ زیر زمین دنیا کے ایک داداگیر تھے۔ تو اس وقت پھر جو عامر سرفراز المعروف تانبا ہیں ان پر مقدمہ چلا، اور 2018 میں ان کو بری کر دیا گیا اس مقدمے سے۔ اور یہ جو سربجیت سنگھ کیس تھا، اس میں جہاں کاٹجو جیسے لوگ اس میں شریک تھے، وہاں مہیش بھٹ جو ایک فلم ساز ہیں بھارت کے مشہور اور پرو پاکستان ہی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بڑے سرگرم تھے اور ایک دھوم دھام سے اس کو نکالنا چاہتے تھے۔ سو بھارت میں یہی سمجھا گیا کہ یہ ایک رد عمل ہے افضل گورو کی پھانسی کا، اور یہ کہانی ختم کی گئی۔ اور یہ ایک ایسا قیدی تھا، ایک ایسا انتہائی اہم شخص تھا کہ جس کو افضل گورو کی رہائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا بدلے کے طور پر۔ تو یہ کہانی یوں سربجیت سنگھ کی جو کہانی ہے وہ 2013 میں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب 2018 سے جو بری ہونے والے اور بریت کے بعد اب وہ ایک آزاد انسان کے طور پر زندگی گزارنے والے عامر سرفراز تانبا کو لاہور میں قتل کر دیا گیا، اور یوں ان کا نام بھی ان 20 افراد کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کہ جنہیں پاکستان میں نشانہ بنا کر، ہدف بنا کر قتل کیا گیا ہے، اور جن کے قتل پر پاکستان نیمے دروں نیمے بروں کی کیفیت کا شکار ہے، اور پاکستان ابھی تک پوری طرح اس معاملے میں اپنی
پالیسی جو ہے واضح نہیں کر سکا۔ پاکستان ابھی یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر بالاکوٹ جیسا فضائی آپریشن ہوا تو پاکستان ترکی بترکی جواب دے گا، لیکن پاکستان نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ اگر پاکستان کے اندر گھس کر کسی شہری کو مار دیا گیا تو پاکستان اس پر کیا جواب دے گا۔ حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہی بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس بات کو اون کیا تھا کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا شخص پاکستان بھاگ جائے جس نے بھارت کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہوگا تو بھارت اس بات میں حق بجانب ہے کہ وہ گھر میں گھس کر اس کو نشانہ بنائے اور اس کا تعاقب کرے۔ اب یہ کہانی کس رخ بیٹھے گی، کس موڑ پر ختم ہو جائے گی، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔